بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو مبارک ہو ان سب نئے آنے والوں کو جنہوں نے ہمارے قرآن کے سفر کو جوائن کیا ہے، جز عامہ کے ساتھ ہی، جس میں ہم آخری جز قرآن کا جز عامہ کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس کو سیکھ سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اپنے رب کی رضا کو پالیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو استقامت عطا کریں اور آپ سب کی زندگی میں برکت ڈال دیں. جس نے اس قرآن کے سفر کو چنا، اپنے دوسرے کاموں کے اوپر اس قرآن کو فوقیت دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنا چہرہ عطا کریں. آمین یا رب العالمین. ہم اپنے سفر میں سورۃ الانشقاق پر پہنچے ہیں. سورۃ الانشقاق 84 سورہ ہے قرآن کی، مکی سورہ ہے. یہ سورہ ان صورتوں میں سے ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو آخرہ کے دن کا تصور کرنا ہو، اس کو سمجھنا ہو، تو وہ ان صورتوں کو پڑھ لے جس میں سے یہ آخری سورہ ہے. اور اس تھیم کی بھی آخری سورہ ہے، جو تھیم ہم ایک دیکھ رہے ہیں، جو ہم نے سورۃ الانفطار اور سورۃ التکویر میں دیکھی، جو صورتیں اذا سے شروع ہوتی ہیں. اذا شرط اور پھر اس کا جواب الشرط کہ جب ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا، یعنی مختلف ایونٹس آخرہ میں ایک کے بعد ایک جو ہوں گے اس کے بارے میں ہیں. یہ سورہ پڑھنے میں سمجھنے میں آپ کو کچھ ملتی جلتی لگے گی پچھلی صورتوں کی طرح، جس میں قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے. لیکن صرف ایک بات جو آپ اس کی مختلف دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ اس میں فرشتوں کا کوئی ذکر نہیں ہے. پچھلی صورتیں جو ہم نے نبا سے مطففین تک اب تک پڑھی، اس میں فرشتوں کا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے ذکر ہے، لیکن اس سورہ میں فرشتوں کے بارے میں ڈائریکٹ کوئی بات نہیں ہو رہی. یوم القیامہ میں جو سب سے بڑی آفت، سب سے بڑی مصیبت پیش آئے گی وہ ہے آسمان کا پھٹنا، آسمان کا پھٹ جانا، اس کا چر جانا، اس کا کھل جانا، اس کا ٹوٹ جانا. آسمان چرنے لگے گا، پھٹنے لگے گا، ٹوٹنے لگے گا، گرنے لگے گا. استغفر اللہ ربی. جیسا کہ پہلی آیہ میں بتایا جا رہا ہے، اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا. یہ جو لفظ ہے نا انشقاق، شین قاف قاف جس کی جڑ ہے، یہ پھٹنا یعنی ٹوٹنا ہوتا ہے کسی سخت چیز کا. اور یہ لفظ کیا آپ نے پہلے سنا ہے کہ نہیں؟ آپ ذرا یاد کریں کہ جو ابھی ہم نے صورتیں پچھلی کی ہیں ان میں آپ کو یاد آ رہا ہے. سورۃ العبسہ کی آیہ نمبر 26، ثم شققنا الارض شقا، پھر پھاڑی ہم نے زمین، اس کا پھاڑنا. تو زمین بھی دیکھیں ایک سخت ہوتی ہے، اس کے لیے یہ لفظ آیا ہے شق کا، کہ جب زمین پھاڑ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بیج نکالتے ہیں. تو ادھر ہم تھوڑا سا ڈیفرنٹ ٹاپک تھا، لیکن صرف آپ کو یاد دہانی کے لیے کہ یہ لفظ کوئی نیا نہیں ہے، آپ اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. اور سختی سے کوئی چیز جب ٹوٹے، جو کوئی چیز پھٹے، تو اس کے لیے آتا ہے. انفطار بھی ہے، جیسے ہم نے السماء انفطرت کے بارے میں پڑھا تھا سورہ انفطار میں، اس میں بھی پھٹنا ہے. لیکن یہاں پر تھوڑی سختی کی بات ہو رہی ہے، جو چیز سختی سے پھاڑی جائے اور آخری سٹیپ ہو کہ جو دوبارہ اس کے بعد نہیں ہو سکے، کیونکہ پہلے تو تھوڑا تھوڑا کر کے آہستہ آہستہ پھٹ رہا ہوگا، پھر جب مکمل اس کا ٹوٹ جانا، مکمل پھٹ جانا، آخری سٹیپ، وہ آپ اس کو یہاں سے سمجھیں. اور دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ٹوٹتی ہیں تو وہ جڑ سکتی ہیں. کوئی چیز پھٹ جاتی ہے تو وہ سل جاتی ہے. ہمارے کپڑے ہیں وہ ہم دوبارہ سی لیتے ہیں. کوئی ٹوٹی ہوئی چیزیں ہیں وہ جڑ جاتی ہیں. لیکن بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی ٹوٹتی ہیں،
کوئی بعض اوقات کپڑا ایسا پھٹ جاتا ہے کہ اس کو سینا ہی ناممکن ہو جاتا ہے. کوئی ایسی جگہ سے پھٹ جاتا ہے جیسے جن لوگوں کو سلائی آتی ہے وہ اس کو بہت اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے. اور بعض اوقات جو چیز ٹوٹ جاتی ہے کوئی ایسی ٹوٹتی ہے کہ اس کو دوبارہ ٹھیک ہی نہیں کر سکتے. تو یہاں پر آسمان کا یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایسا پھٹنا ہوگا، اس کا ایسا شق ہوگا کہ دوبارہ وہ کبھی نہیں جڑے گا. اس کے بعد آسمان کا کوئی وجود نہیں رہے گا. استغفر اللہ ربی. کبھی آپ نے دیکھا آسمان کو کتنا خوبصورت لگتا ہے، اتنا سکون ملتا ہے اس کو دیکھ کر. یقین جانے ایک تھیراپی ہے. اگر کوئی کتنی بھی پریشانی ہو، تھوڑی دیر کے لیے کوئی بندہ باہر نکلے اور آسمان کو دیکھے تو اتنا سکون ملتا ہے. صرف آسمان کو دیکھنے سے ہی ہمیں ایک راحت محسوس ہوتی ہے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جلال کا احساس ہوتا ہے. اس کی جو تخلیق ہے اس کو دیکھ کر عجیب سی ایک خوشی محسوس ہوتی ہے. انسان تھوڑی دیر کے لیے اپنے دکھ غم، اپنی پریشانیاں، اپنے کام سب بھول جاتا ہے، اسی میں کھو جاتا ہے. اتنی پیاری تخلیق ہے ہمارے رب کی، سبحان اللہ. اتنے بڑے آسمان کو دیکھ کر انسان کو اپنے غم، اپنے دکھ، پریشانیاں، اپنے کام سب کچھ چھوٹے لگنے لگتے ہیں. جہاں دیکھو آسمان ہی آسمان نظر آتا ہے. اور پھر آپ یہ سوچیں کہ ایک دن یہ آسمان تباہ ہو جائے گا. انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ سب سے بڑا غم تو یہ ہے، اس دن کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ اکبر. اچھا، جب ہم آسمان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بس لگتا ہے کہ ایسی کو خالی جگہ ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ آسمان کے اندر ایک پورا سٹرکچر ہے، تعمیرات ہیں جو ہماری آنکھ دیکھ نہیں سکتی. اللہ اکبر. ہم سے وہ چھپائی گئی ہے. کوئی اس پوری دنیا میں ہم نے کبھی بھی کوئی ایسی چھت نہیں دیکھی جس کا کوئی پلر نہ ہو، وہ بس خود ہی کھڑی ہوئی ہو. ایسا ہم نے نہیں دیکھا. ہماری آنکھ دیکھ سکتی ہے کہ کوئی بھی چھت ہے تو اس کی جو تعمیرات ہیں، اس کی بنیادیں ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں. لیکن سبحان اللہ، یہ ایسی خوبصورت ہماری چھت ہے جس کو ہمارا ذہن تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ کیسے چھت کھڑی ہوئی ہے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا، اور ہم نے اس آسمان کو تعمیر کیا ہے. اور ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ آسمان پھٹ جائے گا، ٹوٹ جائے گا اپنے رب کی اطاعت میں، اپنے رب کی فرما برداری میں. جیسے کہ آیہ نمبر 2 میں آتا ہے وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور کان لگائے گا اپنے رب کے لیے، اور حق یہی ہے، یہی حق دیا گیا ہے آسمان کو. یعنی یہی اس کا حق تھا، آسمان کا پھٹ جانا. اس نے جواب دیا، اپنے رب کی فرما برداری کی، اس کے حکم کو بجا لایا. اس آیت میں ہم 2 الفاظ کو اچھی طرح دیکھیں گے، اذینت اور حقت کو. پہلے اذینت کو دیکھ لیتے ہیں، جس کی جڑ ہے حمزہ ذال نون. اذین یاذن، اذن و اذن. 2 طرح کے لفظ ہیں جو ملتے جلتے ہیں، اذن اور اذن. اذن ہوتا ہے اجازت، اذن ہوتا ہے کان. اب اگر ہم اذن کو دیکھیں تو اذن جو ہے اس سے کان کی کیا ہے کہ آسمان نے اپنا کان دیا ہوا ہے. وہ اپنے رب کی حکم کو بجا لانے کے انتظار میں ہے کہ کب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آئے، اس کے رب کا حکم آئے اور وہ اس حکم کی تعمیل کرے. اور اس کا وہ انتظار کر رہا ہے کہ کب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت ہو اور آسمان پھٹ جائے. وہ اپنے آپ کو روک کر رکھا ہوا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ابھی نہیں آیا، لیکن آسمان پھٹ جانا چاہتا ہے، اس سے برداشت نہیں ہوتا. کیوں؟ لوگوں کے گناہ، اور کیونکہ اس نے یہ سنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بیٹا ہے. استغفر اللہ ربی. تو یہ شرک آسمان سے برداشت نہیں ہوتا. انسان کی نافرمانی اس رب سے جس نے اس کو پیدا کیا، آسمان برداشت نہیں کر سکتا. تکاد السماوات یتفطرن، ایک جگہ پر آتا ہے نا جیسے قرآن میں. تو اذن سے آپ نے کیا سمجھا کہ آسمان کان لگائے ہوئے ہے، رب کے حکم کے انتظار میں ہے.
اچھا، اور پھر دوسرا لفظ ہم نے کیا اسی کے بارے میں ہم نے اس جڑ سے کیا سیکھا تھا؟ ادینہ. ادینہ کا بھی مطلب اس سے ملتا جلتا ہی ہے، اجازت سے، کہ وہ اپنے رب کی اجازت کے انتظار میں اپنی مکمل توجہ دے رہا ہے، اپنی تمام تر اٹینشن اس نے ادھر ہی لگائی ہوئی ہے. جیسا کہ اگر آپ نے کسی کا کوئی میسج دینا ہو، کوئی پیغام پہنچانا ہو، تو آپ اس کو غور سے سنیں گے. جیسے میں آپ کو کوئی بات بتاؤں، میں آپ کو کہوں یہ میسج آپ نے اگلے کو دینا ہے، تو پھر آپ اس کو کتنے غور سے سنیں گے. یا ہماری ماشاءاللہ تبارک اللہ جو لیڈرز ہیں، وہ سب غور سے لیسن سنتی ہیں، کیونکہ آگے انہوں نے وہ لیسن سکھانا سمجھانا ہوتا ہے اور صحیح میسج پہنچانا ہوتا ہے اس قرآن کا، تو غور سے سنتے ہیں نا، پورا اپنا دھیان لگا کر کلاس کے ٹائم پر پوری توجہ لگاتے ہیں، اور کسی کو اپنے پاس اس وقت آنے نہیں دیتی، کسی قسم کا ڈسٹربنس نہیں پاس آنے دیتے، دھیان سے کان لگا کر سنتے ہیں کہ دیکھیں میسج آگے کنوے کرنا ہے. تو اسی سے سمجھیں آپ کہ آسمان بھی اللہ کی اجازت کے انتظار میں مکمل توجہ اور کان لگا کے سن رہا ہے کہ کب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آئے اور وہ اس حکم کو بجا لائے. اس کے پھٹنے کی وجہ یہی ہے، حکم کو پورا کرنا. آسمان جو ہے وہ ہمیشہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے انتظار میں ہے، اور یہی اس کی ذمہ داری، اس کی ڈیوٹی تھی کہ اس نے یہ کرنا ہے. وحقت، اس کا حق تھا. حقت جو ہے وہ قاف سے ہے. حق جیسے کہ آپ کو پتہ ہے رائٹ ہوتا ہے کسی کا، جیسے ہم حقوق سے کہتے ہیں نا، یہ اس کا حق تھا. اس سے آپ حق کو سمجھیں. اور حق سچ بھی ہوتا ہے، جس کا اپوزٹ کیا ہے؟ کذب، جھوٹ، یا سراب ہو گیا، دھوکہ ہو گیا. تو حق جو ہے وہ سچ تھا، اور جو آسمان کی سچائی ہے اس کی حقیقت یہی ہے کہ اس نے پھٹنا ہے ایک دن، اور یہی اس کا حق ہے کہ وہ اپنے رب کی رضا کے لیے یہ کام کرے، اپنے رب کے حکم کو بجا لائے. یہی اس کی رسپانسبلٹی، اس کی ذمہ داری تھی، اس کی ایک ڈیوٹی ہے جو اس نے آخرہ میں سر انجام دینی ہے. اس کی تخلیق کا مقصد یہی ہے کہ اس نے ایک دن پھٹ جانا ہے. اللہ جل جلالہ کے حکم پر آسمان اپنی خوبصورتی کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہے، اپنے خالق کے حکم پر. اللہ اکبر. اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ الوقافات تدبریہ والعمل بالآیات. ان آیات کے اوپر ہم نے تدبر کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، ان سے کیا ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے اور کیسے ہم اس پر عمل کریں. تو دیکھیں آسمان کتنا خوبصورت، کتنا بڑا، کتنا وسیع ہے، اور وہ انتظار میں ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو بجا لائے اور اپنے آپ کو تباہ کر دے. اور اس خوبصورت آسمان کے سامنے ہم کیا ہیں؟ ہم ناچیز ہیں. اس آسمان کے سامنے ہم کتنے چھوٹے ہیں، لیکن پھر بھی ہم کتنے تکبر میں ہیں. استغفر اللہ ربی. کتنا غرور ہے ہمیں، اتنے ناشکرے ہیں ہم اپنے خالق کے کہ جب اس کے احکام آتے ہیں ہمارے سامنے تو ہمارے کیا ہم کتنے بے دلی سے ان احکامات کو دیتے ہیں، اس میں کتنے سوالات نکالتے ہیں، ان احکامات کو ڈیلے کر دیتے ہیں، ان کے بارے میں کمپلین کرتے ہیں، بحث و مباحثے کرتے ہیں. اور اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ ان احکامات کو اگنور ہی کر ڈالتے ہیں یا پھر ان کے انکاری ہو جاتے ہیں. معاذ اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کے انکاری ہو جاتے ہیں اگر ہم میں سے ایسا کوئی کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی احکامات کی، اس کی آیات کی نافرمانی کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کبھی بھی ان لوگوں میں سے نہ کریں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہو. آمین یا رب العالمین. یہ آیات شروع سے ہی آخرہ کا خوف طاری کر دیتی ہیں کہ کیا ہوگا اس دن. تو اس دن سے پہلے جاگ جاؤ، سمجھ جاؤ، غفلت سے نکل آؤ اور عمل کرنے والے بن جاؤ، اللہ کے حکموں کو بجا لاؤ. اس وقت سے پہلے کہ جب آسمان
اپنے رب کے حکم کو بجا لائے گا۔ آیات پہ تدبر کے ساتھ آپ کا ایک چھوٹا سا ہوم ورک ہے، چھوٹی سی ایکسرسائز۔ واک کرنے کے بعد آپ نے اپنے یارڈ میں لیٹ کر آپ نے آسمان کو دیکھنا ہے، اس کے اوپر غور و فکر کرنا ہے، اس خوبصورت تخلیق کا شکر ادا کرنا ہے۔ تھوڑی دیر ہی اس کو دیکھیں گے تو اس میں کھو جائیں گے۔ اتنا خوبصورت، وسیع، اتنا پیارا آسمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے، جس کو دیکھ کر ہی سکون حاصل ہوتا ہے، راحت محسوس ہوتی ہے۔ یہ چھوٹی سی آپ کی ایکسرسائز اور ذہنی تھیراپی ہوگی۔ اور جب آپ اس آسمان کی خوبصورتی کو دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں کہیں بھی آپ کو اس میں کوئی کمی نہیں نظر آتی، کوئی شغف، کوئی اس میں دراڑ نظر نہیں آتی، کتنا مکمل اور پرفیکٹ ہے۔ اللہ اکبر۔ جب آپ یہ دیکھیں گے تو اس کے بعد آپ تصور میں لے کر آئیں کہ یہ آسمان آہستہ آہستہ ٹوٹ رہا ہے، پھٹ رہا ہے، اس کا خوبصورت نیلا رنگ تبدیل ہو رہا ہے اور یہ لال سرخ ہو رہا ہے۔ استغفر اللہ ربی۔ تھوڑا سا آپ اپنے تصور کریں ذہن میں یوم القیامہ کو، وہ دن جو نہایت ہولناک ہوگا۔ انسان کا سب سے بڑا خوف وہی ہے، آخرہ کا دن۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس دن کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھ دے، آمین یا رب العالمین۔ اب ان دو آیات کا ہم ترجمہ دیکھتے ہیں۔ آیہ نمبر پہلی، اذا جب السماء آسمان، شقت شین قاف قاف جس کی جڑ ہے پھٹ جائے گا۔ آیہ نمبر 2، و اور اذینت ذال نون سے اور کان لگائے گا۔ اس کو ہم نے ڈیٹیل میں جان لیا۔ لی ربیہا، لیے اپنے رب، لی پہلے آ گیا ہے تو لیے رب، رب اور ہا آسمان کی ضمیر ہے۔ وحقت، ح قاف قاف سے، اور یہی حق ہے اس کا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔